اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم اور معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ SNN چینل کے ذریعے سے مختلف علماء اکرام کی ویڈیوز، ہدایات، گزارشات آپ تک پہنچ رہی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے بیان مومنین تک پہنچ رہے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں SNN چینل والوں کے کہ انہوں نے یہ بہترین قدم اٹھایا ہے۔ ہمارا موضوع آپ کو معلوم ہے کہ رسم و رواج ہے، اور ہم نے اس کے پہلے ایپیسوڈز میں بھی یہ بتایا کہ چونکہ رسم و رواج کی زنجیریں ہمارے سماج میں مستحکم اور مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہیں اور لوگ اسلامی قاعدے اور قوانین کی طرف کم توجہ فرما رہے ہیں، اور یہی عالمی انسانیت کے لیے گمراہی کا سبب ہو جاتا ہے۔ ابھی مثلاً جو ہے عید میں آپ دیکھ لیجئے، ہم نے بعض مقامات پہ دیکھا بھی ہے اور بہت ساری ویڈیوز بھی ہماری نظروں سے گزری، جس میں ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جو ہے رسم حنا یعنی مہندی لگوانے کے نام پر نامحرموں کے سامنے جا کے بیٹھتی ہیں اور اپنے ہاتھوں میں مہندی لگواتی ہیں۔ اللہ جانے کہاں سے یہ سب چیزیں ہمارے اسلام میں داخل ہو گئیں، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عید ہے لہٰذا یہ نعوذ باللہ جائز ہے۔ باپ بھی کھڑا ہوتا ہے، بیٹا بھی کھڑا ہوتا ہے، اور وہیں پر ہماری بہن بیٹی غیروں کے ہاتھ میں، نامحرموں کے ہاتھ میں اپنے ہاتھوں کو دے کے مہندی لگوایا کرتی ہے، جو سراسر جو ہے اسلام کے خلاف ہے، اور یہ بد نظری کا شکار ہوتی رہتی ہیں اور ہم نعوذ باللہ خاموش رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس کو رسم و رواج بنا کر ہم اسلام میں جو ہے وہ داخل کرنا چاہتے ہیں، اور عید میں ہم یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ اعوذ باللہ کہ اب عبادت کے دن ختم ہو گئے اور اب جو ہے نعوذ باللہ معصیت کے دن شروع ہو گئے۔ دراصل عید اس لیے ہوتی ہے کہ یہ ایک اجتماع ہے مسلمانوں کا، کہ تمام مومنین جمع ہوں اور اللہ کی تقدیس و تحلیل کریں، نہ کہ جو ہے وہ رسم و رواج کو بڑھاوا دیا جائے۔ رسم و رواج سے احتراز کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ زیادہ تر جو ہم نے رسم و رواج دیکھے ہیں وہ اسلام سے پرے ہیں، اور اسلامی قاعدے اور قانون کے لحاظ سے جو ہے اکثر و بیشتر وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے شادیوں میں جو رسم و رواج ہیں یا مرنے کے بعد جو رسم و رواج ہوتے ہیں، یہ سارے عمل ایسے انشاءاللہ ایک ایک کر کے تفصیل سے ہم بیان فرمائیں گے، لیکن ابھی مختصر یہ کہ جو بھی طریقہ کار ہم اپنی زندگی میں اپنائیں، اپنے لیے، اپنے فیملیز کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، تو ایک مرتبہ ہمیں اس بات پہ غور و فکر کرنا ضروری ہے کہ وہ ہمارے دائرہ اسلام کے اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہمارا کوئی بھی عمل جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے تو واقعاً ہمیں اسے ترک کرنا چاہیے، ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے، وہ ہمارے لیے بہتر اور لازم ہے۔ اور مسئلے مسائل سے جب ہمیں واقفیت نہیں ہوتی ہے، مثلاً جو ہے ہمارے سماج میں ایک شور ہے کہ جو چاند رات افطاری کرائے گا تو اس کو فطرہ دینا پڑے گا، لوگ افطاری کرانے سے بھاگتے ہیں، جبکہ ایسا کوئی دینی اور شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ افطاری دے دیں تو سارے لوگوں کا فطرہ آپ کے اوپر واجب ہو جائے۔ تو اس طرح سے کچھ ایسی سماجی باتیں ہوتی ہیں جو عوام کے اندر اس طرح سے رائج ہو جاتی ہیں کہ لوگ اس کو دین اسلام اور شریعت کا قاعدہ اور قانون سمجھنے لگتے ہیں اور اصل مسئلہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے اس ایپیسوڈ کے ذریعے سے تمام ناظرین کی خدمت میں اور تمام مومنین کی خدمت میں یہ ہماری گزارش ہے کہ کسی بھی مسئلے میں وہ دینی مسئلہ جاننے کی کوشش کریں اور سیرت محمد و آل محمد جاننے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے زمانے میں بہت آسانیاں ہیں، بہت ذرائع
آئے ہیں، آپ جو ہے ہمارے وقت کے مجتہدین سے آپ جو ہے استفتاء کریں، آپ اپنے سوالات لکھ کے بھیجیں اور وہاں سے جو جواب آئے ہمارے مجتہدین کا اس پر آپ عمل کریں۔ یہ ہماری زندگی میں بہترین اور کامیاب طریقہ ہوگا۔ خداوند عالم ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق